السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، پچھلی 3 ویڈیوز میں ہندوستان کا تعارف، انگریزوں کا ملک میں آنا، اقتدار اور ان کا تسلط، اور آزادی کے لیے مسلمانوں کی جد و جہد، آزادی کے بعد ملک کے حالات اور تقسیم ملک کی وجہ، ان باتوں پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آئیے ایک سلگتا ہوا مسئلہ جو ملک کی موجودہ صورتحال، حالات اور اندیشوں سے متعلق ہے، آئیے اس پر آپ کی توجہ ہم مبذول کرواتے ہیں۔ ایک طویل جد و جہد اور بے شمار سر دھڑ کی بازی لگانے کے بعد دیش کو آزادی دلائی گئی تاکہ ملک میں خوشحالی آئے، مذہبی آزادی پھر سے میسر ہو۔ لیکن میرے بزرگوں، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی آج ہم آزاد ہیں؟ کیا مجاہدین آزادی کی قربانیوں کا ثمرہ مل چکا؟ کیا ان کی روحیں مطمئن ہوں گی؟ سر دھڑ کی بازی لگانے والوں نے وطن کی جس خوشحالی کا خواب دیکھا تھا، کیا اس کی صحیح تعبیر نظر آ رہی ہے؟ آزادی کے ان 73 سالوں میں وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں ہم کھوتے جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ دیش لاکھ ترقی کر لے، اگر پیار، امن اور انسانیت رخصت ہونے لگے تو ہمیں پھر سے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا۔ نفرت کا جو بیج انگریز ڈال کر گئے تھے، آج وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ ہم سب، حکومت، عدالت، صحافت، انتظامیہ اور عوام کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ ہم سب کی خاص طور سے منتخب حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین کی حفاظت کریں جو دیش کے ہر سماج اور ہر طبقے کو تحفظ فراہم کرتا ہے، جس کی روح سے تمام شہریوں کے آئینی حقوق برابر ہیں۔ اس فکر کو اور ان طاقتوں کو کمزور کریں جو ملک کے سیکولر نظام اور آئینی ڈھانچے کو چیلنج کر رہی ہوں، جن کی فکریں ملک کے مضبوط آئینی نظام سے متصادم ہوں، جو ساری اقلیتوں کو اپنے اندر جذب کرنے یا بالکلیہ ان کا صفایا کرنے کے لیے بیتاب ہوں۔ ویسے بھی ہمارا ملک انگنت مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی اور کرپشن ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے۔ ملک کی معیشت، اکانومی ابتری کا شکار، سرکاری ادارے پرائیویٹ کو تیار، بینکوں سے پیسے لوٹ کر بدیش فرار، بڑی تعداد میں پڑھے لکھے بے روزگار جیسے اہم ایشوز ہیں جن کے حل کے لیے حکومتوں کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ لیکن مفادات کی سیاست نے پیارے وطن کی خوبصورتی میں گہن لگا دیا۔ اقلیت و اکثریت کے جذبات کو ابھار کر ان کے درمیان مذہبی منافرت کی فضا ہموار کر کے اپنا قد اونچا کیا جاتا رہا۔ دہشت گردی، بم بلاسٹ، لو جہاد، موب لیچنگ، گاؤں ماتا، مسلم ناموں سے موسوم جگہوں کو بدلنے کی توڑ پھوڑ، طلاق ثلاثہ، دفعہ 370، مندر مسجد، NRC، CAA اور NPR پر جیسے بے شمار ایسے ایشوز تھے جن پر سیاسی اتار چڑھاؤ کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ وقت لڑنے کا نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ قدم بقدم چل کر داخلی اور خارجی فتنوں کو روکنا تھا۔ اہم مسائل تھے چین کی جارحیت، سرحد پار سے فائرنگ کا ہونا اور اس میں ہمارے جوانوں کا شہید ہو جانا، پڑوسی ممالک سے رشتے میں کھٹاس کی وجہ پر غور کرنا، اور داخلی سطح پر کیا یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم سالانہ 2 کروڑ نوکریاں پیدا کریں گے اور اب تک نتیجہ 0 ہے؟ لو جہاد، گاؤں کشی، وندے ماترم، موب لیچنگ اور بیف کے نام پر ٹرینوں، بسوں اور عام راہوں پر شرپسندوں کا قانون ہاتھ میں لینا اور بربر طریقے سے ان کی جان لینا، کیا قومی یکجہتی کے توڑنے اور دیش کے پرامن ماحول کو خراب کرنے جیسا نہیں تھا؟
اور کیا یہ کوئی حساس موضوع نہیں تھا؟ کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کالا دھن کتنا واپس ہوا؟ نوٹ بندی کے خوفناک رات دن گزرنے کے بعد فائدہ کن کو ملا؟ جی ایس ٹی نے ملک کی معیشت کو کتنا تیز کیا؟ گلی گلی تک گلے تک پورے گلے تک بدعنوانی میں ڈوبے کتنے افراد جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے؟ کیا روڈ، راستے، روزمرہ کی اشیاء اور بجلی پانی کی پریشانیاں ختم ہو گئی؟ کیا ملک میں امن و امان، ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہونے لگا؟ اور اب کورونا نے تو رہی سہی کسر پوری کر دی۔ آئیے عہد کریں، یہ ملک ہم سب کا ہے، فرد سے لے کر حکومت تک سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی آن بان شان میں اپنا اپنا حصہ باقی رکھیں گے اور سب مل کر اس بحران سے ملک کو باہر نکالیں گے۔ حکومتوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہونا چاہیے۔ ہزاروں جتن کے بعد دیش کو ملی آزادی ملک میں بسنے والے ایک ایک فرد کی آزادی ہے۔ اس لیے اس 15 اگست کے موقع پر جو پوری صورتحال المختصر ہم نے عرض کی اور موجودہ صورتحال سے بھی آپ کو واقف کرایا، اس کو سننے کے بعد اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریے، حب الوطنی کا جذبہ اپنے اندر بیدار کریے۔ ہم خود غرض نہ بنیں، سیلفش نہ بنیں، ہم اپنے آپ کو اپنے ملک کے لیے کام میں لگائیں۔ ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، ہم اپنا تھوڑا سا وقت اور اپنا تھوڑا سا ٹیلنٹ ملک کے لیے نہیں دے سکتے؟ اگر نہیں دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وطن سے محبت نہیں ہے۔ ہر مذہب سکھاتا ہے کہ وطن سے محبت کرنا، وطن کے لیے اپنے آپ کو لگانا، اپنی صلاحیتوں کا لگانا، یہ وطن سے محبت کی دلیل ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ یہ چند گزارشات تھیں یوم آزادی کے موقع سے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اگر سمجھ میں آئی ہیں تو صرف اس کو سمجھنے کے حد تک نہ رکھیں بلکہ اس کو عملی طور پر اختیار کریں۔ اور اخیر میں محترم مولانا محمد انور داؤدی قاسمی، ایڈیٹر روشنی اعظم گڑھ یو پی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین تحریر کے ذریعے ہم لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بھی برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان قلمی کاوشوں کے ذریعے جو ہم نے صوتی انداز میں بات پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔